کسی بستی میں ایک بوڑھی عورت اور اس کا ایک جوان بیٹا رہتے تھے۔ اس کا بیٹا بہت نکما اور نکھٹو تھا، کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا، سارا دن گھر میں ویلا پڑا رہتا تھا۔ ماں اس گاؤں میں لوگوں کے گھروں میں جاتی، کام کرتی اور آٹا روٹی لے آتی تھی اور اسے بھی کوستی رہتی کہ تم کام دھندا نہیں کرتے ہو، میں اور بوڑھی ہو گئی ہوں، کمزور ہو گئی ہوں، کتنا میں تمہیں پالوں گی، کھلاؤں گی۔ لیکن وہ ایک کان سے ڈال کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ ایک دن اس کی بوڑھی اماں بہت تنگ آ گئی اور اس نے ڈنڈا لیا اور اسے مارتی محلے کی گلیوں میں گھمانے لگی۔ پورے گاؤں محلے کے لوگ اس کی بے عزتی ہوتی دیکھ رہے۔ اسے بہت شرمندگی ہوئی، پورا دن اپنے گھر سے باہر رہا۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شہر جائے گا کہ اپنی قسمت آزمانے کے لیے۔ رات کو دیر سے گھر آئے اور گھر کا دروازہ بند تھا، دیوار پلانگ کر اپنے بستر پر سو۔ صبح جب اس کی ماں اٹھی اور دیکھا وہ سویا تھا تو ماں نے پھر ڈنڈا لے لی اور اسے کہنے لگی، جلدی سے نکلو، جب تک کچھ کما کے نہیں لاؤ گے تمہیں گھر میں نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے ماں سے کہا، ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، مجھے مارو مت، اور وہ گھر سے نکلنے لگا۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ ماں نے اسے روٹیاں پکا کے دی، جہاں راستے میں بھوک لگی کھانا کھا لے۔ وہ روٹیاں کپڑے میں باندھ کر نکل۔ گاؤں اور شہر کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا۔ شہر چونکہ کافی دور تھا اس لیے اسے پورا دن چلتے ہوئے گزر چکا اور جنگل کے قریب پہنچ چکا۔ رات ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا پھیل گیا تھا۔ اس نے سوچا، رات جنگل سے باہر ہی گزار کے کل آگے کا سفر شروع کروں اور آس پاس کسی پناہ کی تلاش میں نظر دوڑائیں۔ تھوڑا سا دور اسے کھنڈر نما ایک پرانا سا گھر نظر، دور تک اس کے علاوہ کوئی مکان نہیں تھا، صرف وہی ایک تنہا مکان اس جگہ پر تھا۔ وہ اس پرانے کھنڈر نما مکان کی طرف چل پڑا۔ پہنچ کر دروازے پر دستک دی تو ایک شخص باہر نکلا۔ اسے کہنے لگا، میں پردیسی ہوں، شہر جا رہا ہوں اور رات ہو گئی ہے، مجھے ایک رات گزارنے دو۔ تو اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، تم میرے گھر میں رات گزار سکتے ہو۔ اسے کھانا بھی دیا اور بستر بھی دیا، وہ سو۔ دوسرے دن صبح وہ اٹھا اور اپنے سفر پر نکل پڑا۔ تھوڑا سفر کرنے کے بعد وہ جنگل کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ جنگل میں چلتے چلتے اچانک اسے ایک طرف جھاڑیوں میں سرسراہٹ محسوس ہوئی، جیسے کوئی جانور آپس میں لڑ رہے تھے۔ جب اس نے نزدیک ہو کے دیکھا تو دو سانپ آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک سانپ بہت زخمی اور بے حال ہو چکا تھا۔ اس نے ایک لمبا ڈنڈا اٹھایا اور نیکی کی نیت سے دونوں سانپوں کو چھڑایا۔ ایک سانپ اپنے بل میں گھس گیا اور دوسرا سانپ زخموں سے چور بے سود اسی جگہ پر پڑا تھا۔ اس لڑکے کو اس سانپ پر بہت ترس آیا۔ اس کو ڈنڈے پہ اٹھا کے ایک سائڈ پہ درخت کے نیچے رکھ دیا اور آگے چلنے لگا۔ جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھائے، پیچھے سے سانپ نے اسے آواز دی۔ وہ حیران ہو کر پیچھے مڑا۔ اس نے دیکھا کہ واقعی سانپ اسے آواز دے رہا تھا۔ وہ سانپ کے پاس گیا تو سانپ نے اسے کہا کہ مہربان، بہت شکریہ، اگر میرے ساتھ نیکی کر دی ہے تو ایک اور نیکی کرو۔ اس جنگل کے درمیان میں ایک ندی ہے، اس میں مجھے ڈال دو۔ اس نے سوچا، میں تو ویسے بھی اس طرف جا ہی رہا ہوں، تو اس نے سانپ کو ڈنڈے پر لٹکایا اور چلنے لگا۔ چلتے چلتے اب وہ ندی کے قریب پہنچ گیا اور سانپ کو ندی میں ڈال دی۔ جیسے ہی سانپ کو ندی میں ڈالا تو سانپ بالکل ٹھیک ہو چکا۔ اب وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کبھی زخمی ہی نہیں تھا۔ سانپ نے اس لڑکے کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا کہ اب تم کہاں جاؤ گے؟ تو اس لڑکے نے اسے ساری روایت سنائی کہ میں شہر جا رہا ہوں اپنی قسمت آزمانے۔ سانپ نے اسے کہا، تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ایک گدھا دے دیتا ہوں، تم اس گدھے سے جو بھی مانگو گے وہ حاضر۔ ابھی وہ لڑکا کچھ بولتا کہ پیچھے اس کو گدھا کڑا محسوس ہوا۔ سانپ نے اسے کہا، یہ گدھا تم اپنے گھر لے جاؤ، یہ عام گدھا نہیں ہے۔ وہ لڑکا بہت حیران ہوا اور گدھا لے کر اپنے گھر کی طرف واپس مڑا۔ تو سانپ نے اسے کہا کہ پھر جب بھی کبھی تمہیں ضرورت ہو یہاں آؤ، مجھے پکارنا، میری اور تمہاری ملاقات ہو جائے گی، اب ہم دوست۔ اس لڑکے نے کہا، ٹھیک ہے، سانپ کا شکریہ ادا کیا اور واپس گھر کی طرف سفر شروع کر دیا۔ وہ بہت سوچ رہا تھا کہ اب میں بہت امیر ہو جاؤں گا، میری ماں مجھ پر فخر کرے گی۔ واپس آتے ہوئے راستے میں اسے پھر رات ہو گئی تھی۔ اس سرائے کی طرف چل پڑا جس میں اس نے جاتے ہوئے رات گزاری تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہی بندہ باہر نکلا اور اس سے کہا، آج مجھے پھر آپ اپنے گھر میں رات گزارنے دو، صبح میں نکل جاؤں گا۔ اس بندے نے کہا، ٹھیک ہے، تم رات گزار سکتے ہو۔ اس کو بستر لگا کے دیا گیا۔ اس نے اپنا گدھا گھر میں موجود ایک درخت کے ساتھ باندھا
اور سرائے کے مالک سے کہنے لگا کہ یہ میرا گدا ہے، لیکن تم اس سے کچھ مانگنا مت۔ آدھی رات کو سرائے کا مالک اٹھا اور گدھے کے پاس گیا اور گدھے سے کہنے لگا ہیرے جواہرات دو۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ گدھے نے ڈیر لگا دیا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ تو بہت حیران ہوا۔ اس نے سارا کچھ اٹھایا اور گدھا وہاں سے غائب کر دیا اور بالکل اس جیسا گدھا لا کے وہاں پر باندھ دیا۔ صبح ہوتے ہی وہ لڑکا اٹھا اور گدھا کھول کے سرائے کے مالک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی تو ماں نے دروازہ کھولا۔ جب ماں نے اس کے ساتھ ایک گدھا دیکھا تو اس کو پھر برا بلا کہنے لگی، نکمے تو یہ گدھا کہاں سے اٹھا لایا ہے؟ اس کا کیا کرنا؟ اس نے اپنی ماں سے کہا، اماں یہ گدھا بہت قیمتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اندر چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ماں سے کہنے لگا ایک سفید اور خوبصورت سی چادر لے آؤ۔ اس کی ماں بھی حیران تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ خیر اس کی ماں ایک سفید چادر لے کے آئی۔ اس لڑکے نے گدھے کے نیچے چادر ڈالی اور گدھے سے کہا ہیرے جواہرات دو۔ اب وہ ایک عام گدھا تھا، وہ چپ چاپ چادر پہ کھڑا رہا۔ دوسری بار اس نے کہا، تیسری بار پھر کہا، لیکن گدھا چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس کی ماں نے پھر ڈنڈے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اتنے میں گدھے نے سفید چادر پہ لت کر دیے۔ اس کی ماں بکولا ہو گئی اور ڈنڈے سے پٹائی شروع کر دی۔ وہ مار کھانے کے بعد غصے میں گدھا ساتھ لیے سیدھا ندی پہ چلا گیا اور سانپ کو آواز دی۔ سانپ نے پانی سے سر باہر نکالا اور پوچھا، کیا ہوا میرے دوست، غصے میں کیوں ہو؟ اس نے کہا، مجھے دوست مت بولو، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ یہ ایک عام گدھا ہے اور اس کی وجہ سے مجھے ماں سے مار بھی پڑی۔ سانپ نے کہا، اچھا چلو یہ ایک چادر لو، یہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گی۔ وہ چادر لے کے پھر واپس گھر کی طرف نکل۔ راستے میں پھر رات آ گئی اور اسی سرائے میں قیام کیا۔ سرائے کے مالک سے کہا، یہ میری چادر ہے، اس سے کچھ نہ مانگو۔ اس نے کہا، بالکل میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ آدھی رات ہوئی۔ سرائے کے مالک نے سوچا یہ چادر بھی گدھے کی طرح عام نہیں اور وہ بھی چھپا لی اور اس جیسی ہی عام چادر اس کے پاس رکھ۔ صبح وہ سیدھا سادہ لڑکا اٹھا اور چادر لے خوشی خوشی گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچ کے ماں کو کہنے لگا، اماں آج میں ایسی چیز لایا ہوں کہ تم واقعی حیران ہو جاؤ۔ ادھر اس نے چادر بچھائی، ادھر اس کی ماں نے ڈنڈا ہاتھ میں دھر لیا۔ اب وہ عام چادر تھی، اس نے 2-3 مرتبہ اسے فرمائشیں کی لیکن گدھے کی طرح بالکل خاموش تھی، کوئی حرکت نہ ہوئی۔ ماں نے پھر اسے ڈنڈے سے پیٹ کے گھر سے باہر نکال دیا۔ اب وہ غصے میں گھر سے نکلا اور ندی پہ پہنچ گیا اور زور زور سے چلانے لگا، اے دھوکے باز کہاں ہو، باہر آؤ، تم نے مجھے 2 بار دھوکہ دیا۔ سانپ نے سر نکالا اور وہ بھی سوچ میں پڑ گیا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سانپ کو ساری واردات کا پتہ چل گیا۔ سانپ نے اس بار اسے ایک ڈنڈا دیا اور کہا، یہ ڈنڈا لو اور اسے جب کہو گے اپنا کمال دکھا، یہ اپنا کمال دکھانے لگ جائے گا۔ اس لڑکے نے کہا، یہ آخری بار ہے، اس بار اگر دھوکہ دیا تو میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ وہ ڈنڈا لے کے واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں پھر وہیں رات ہو گئی اور اسی سرائے میں چلا گیا۔ سرائے کے مالک کی آنکھوں میں اسے دیکھتے ہی چمک اتر آئی۔ اسے بستر لگا دیا۔ سونے سے پہلے وہ لڑکا اسے کہنے لگا، یہ میرا ڈنڈا ہے، اسے یہ نہ کہنا کہ اپنا کمال دکھا، اور یہ کہہ کے وہ سو گیا۔ آدھی رات کو سرائے کا مالک جو لالچ میں اندھا ہو چکا تھا، ڈنڈا اٹھا کے اپنے کمرے میں لے آیا اور آہستہ سے ڈنڈے سے کہا، اپنا کمال دکھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ڈنڈا اس پہ برس پڑا اور چند ہی لمحوں میں اس کے گٹھے گوڑے لال کر دیے اور چیختا چلاتا بھاگتا لڑکے کے پاس چلا گیا۔ ڈنڈا بھی پیچھے پیچھے تھا۔ اس نے لڑکے کو اٹھایا اور کہا، خدا کے لیے اس ڈنڈے کو روکو، میں تمہارا اصلی گدا بھی واپس دے دیتا ہوں اور اصلی چادر بھی۔ لڑکا بہت حیران ہوا، اسے بھی ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے ڈنڈے سے کہا، رک جا، لیکن ڈنڈا رک ہی نہیں رہا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی لیکن ڈنڈا نہیں رکا۔ صبح پھوٹی تو وہ لڑکا پھر سانپ کے پاس چلا گیا۔ وہاں رات پوری ڈنڈے مار مار سرائے کے مالک کو باندر بنا دیا تھا۔ لڑکے نے سانپ کو آواز ماری۔ سانپ نے اپنا سر نکالا اور پوچھا، سناؤ دوست، کیا ماجرا ہے؟ لڑکے نے ساری بات سنائی۔ تب سانپ نے اسے بتایا کہ ڈنڈے کو بولو، کمال روک۔ وہ لڑکا بھاگتا بھاگتا واپس سرائے پہ پہنچا۔
سرائے کا مالک اصلی گدا اور چادر لیے دروازے میں ہی اوندے منہ بے حال پڑا تھا۔ ڈنڈا ابھی تک اس پہ شروع تھا۔ اس نے پاس پہنچتے ہی ڈنڈے سے کہا، کمال روک، تو ڈنڈا رک گیا۔ سرائے کا مالک بے ہوش ہو چکا تھا۔ لڑکے نے چادر، گدھا اور ڈنڈا تینوں چیزیں لیں اور گھر کی طرف چلا۔ راستے میں وہ سوچ رہا تھا، اب تو ماں دروازہ ہی نہیں کھولے گی۔ نا یقین کرے گی، لیکن جب وہ گھر پہنچا تو اس کی ماں گھر میں موجود نہیں تھی۔ وہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تینوں چیزیں کمرے میں لے گیا اور پہلے گدے سے کہا تو گدے نے سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے۔ پھر چادر بچھائی اور اسے کھانے پیش کرنے کا حکم دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے چادر پہ رنگ برنگے کھانے حاضر ہو گئے۔ اتنے میں اس کی ماں آ گئی اور سب کچھ دیکھ کے حیران رہ گئی، اور اس کے بعد ماں بھی خوش ہوئی کیونکہ اس کا بچہ قسمت کا دھنی تھا اور اس نے اپنی قسمت سے اپنے گھر کے حالات تبدیل کر دیے۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کبھی نکما انسان بھی قسمت کا دھنی ہوتا ہے، اور محنت ہر جگہ کام نہیں آتی۔ انسان کے ساتھ قسمت بھی ہونی چاہیے۔ اگر انسان محنت کے ساتھ ساتھ قسمت کا بھی دھنی ہو تو وہ انتہائی کامیاب ہو سکتا ہے۔